اسٹیٹ میں آیا، ہمارے شہر میں آیا، ہمارے گاؤں میں آیا، ہمارے گھروں تک بھی آ گیا۔ افسوس ان مسلمانوں پر ہے کہ جن مسلمانوں نے اسے اپنایا نہیں، گھروں کے اندر آنے بھی نہیں دیا، اپنے اندر آنے بھی نہیں دیا۔ تقریباً دوستوں بزرگوں، آدھا رمضان کے قریب ایام گزر چکے اس مبارک مہینے کے۔ افسوس کرو، اپنے اوپر افسوس کے ساتھ سوچ کر دیکھو کتنے مسلمان، میں باہر دور کی بات نہیں کرتا، کتنے مسلمان ہمارے اس گاؤں میں بغیر کسی شرعی عذر کے موجود ہیں، جن کے جو ہے آج تک 13 رمضان گزرے، نہ ایک روزہ ہوگا، نہ ایک تراویح گزری ہوگی، نہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک نماز پڑھے ہوں گے، نہ کوئی اچھا بھلائی کا کام کرے ہوں گے، نہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیے ہوں گے، کوئی خیر و بھلائی کرے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر بد نصیب مسلمان اور کون ہو سکتا ہے؟ بد نصیب ہے وہ، خوش نصیب نہیں ہے۔ رمضان بزنس کرنے کے واسطے، پیسے کمانے کے واسطے، اچھے خاصے لذیذ بہترین ریمانڈس اور برانڈڈ کپڑے خریدنے کی، شاپنگ میں برباد دن گزارنے کے واسطے، اس کے واسطے رمضان نہیں آیا تھا۔ جبکہ حضرات بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری رمضان سمجھ کر گزارے۔ ہمیں کیا سوچ کر گزار رہے ہیں؟ یہ رمضان جان دو، آئندہ رمضان دیکھیں گے، پھر رمضان دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے زندگیاں گزر جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر رمضان کی اہمیت آج تک نہیں آئی۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ جاؤ مرغ ملے میں دیکھو، چنتامنی میں دیکھو، اچھے خاصے بہترین صحت دیا اللہ، ان کو کیا بھی بیماری نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اچھے کھٹے 30 35 40 سال 50 سال کے لوگ ہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں، شرعی کوئی تقاضا عذر نہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکھا کھا رہے ہیں، ان کا ایمان دل کے اندر ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی بات کیا رہے گی باقی؟ جس بندے کے اندر انسان اللہ کا بھی خوف نہیں رہا، یہ نہیں سوچا کہ میں چھپ چھپا کر کھاتے پیتے وقت مجھے گاؤں کا کوئی بڑا نہیں، ہمارے مسجد کا امام نہیں، میرے ماں میرے باپ نہیں، بلکہ مجھے پیدا کرنے والا، رمضان دینے والا پروردگار تو دیکھ رہا ہے، یہ بھی احساس نہیں، اللہ کا ڈر اتنا بھی دل میں نہیں آیا، تو پھر ایسے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ کتنا بھی کچھ بھی کہا جائے بہت کم ہے۔ افسوس کی بات ہے دوستوں بزرگوں، ذرا غور کرے، ذرا اپنے اندر سے فکروں کو، جذبات کو پیدا کرے، اپنے احساسات کو باہر نکالے۔ تھوڑی سی چھوٹے موٹے بہانوں سے تراویح، روزہ، نماز، مسجدوں سے دور، یہ ہماری جو ہے نقصان دہ ہے، ہماری اس میں کوئی فائدہ مند نفع نہیں، ہمارے واسطے بہت ہی نقصان ہے۔ یاد رکھو، اگر ہمارا رمضان کا مہینہ اچھا گزرے گا تو آئندہ پورا سال اچھا گزر جائے گا، کوئی بڑی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی حادثہ نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر ہمارا رمضان اس سال کا خراب ہو گیا، ہم نے اس رمضان مہینے کے مہمان کی ناقدری کی، ہم نے اس مہینے کو برباد کیا، تو آئندہ سال کی کوئی اچھی امید بھی نہ رکھے۔ آئندہ سال ہمارے اوپر مصیبتیں بھی آ سکتے ہیں، حادثات بھی آ سکتے ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی جو ہے ایک تکلیف اور مصیبت کے ڈھیل میں پھنس بھی جا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پورے سال کا معیار رمضان کے مہینے کو بنایا ہے۔ لہٰذا بہت سارے رمضان کے تعلق سے مسائل آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، خصوصی اعمال تھے، روزہ اور تراویح، اس کے بھی آپ کے سامنے تذکرہ آ گیا ہے۔ اسلام ایک بہت بڑا جو ہے، بہت بڑا حصہ ہے، بہت سارے اعمال اور رکن پر عمل کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے، کچھ اعمال اور عبادتیں کرنے کو دین کہا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پورے اسلام کی بنیاد صرف 5 اعمال پر رکھی گئی ہے۔ ایسا سمجھے کہ ہمارے گھر، ہمارے مکان، ہماری بلڈنگ کے ستون پلر بنائے گئے، چھت کے پلر بنائے گئے، 5 پلر۔ ایسا پوزیشن ہے کہ 5 کا ہونا ضروری ہے، 5 کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر رکھی گئی: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ توحید ایک ایسا رکن عمل ہے جسے غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب کر سکتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ نفع نقصان، ہر چیز، بیماری، موت، زندگی، حیات، صبح اور رات، ہوا اور بارش، موسم کا، درختوں کا، حیوانات، نباتات، چرند پرند، انسان، بلکہ سارے کائنات کے ذرے ذرے کا خدا وحدہ لا شریک ہے، تو صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا یقین 100% مضبوطی سے دل سے اقرار کر دینا، اور دوسرا لفظ کہنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر و رسول ہیں۔ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور آخری نبی بھی ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اتنا بندہ دل سے اقرار کرنے سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ خرچ کرنا نہیں ہے۔ دوسرا ہے نماز۔ بالغ ہونے سے لے کر پوری زندگی شریعت کے جائز کچھ جو ہے امور ہیں، اس کے علاوہ پوری زندگی 5 وقت، دن میں 24 گھنٹے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ بھگ لگ جاتا 5 نمازیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جوان، لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، بوڑھا، سب پر یہ نماز فرض ہے۔ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑی بدن کی بھی قربانی ہے، وقت کی بھی قربانی ہے۔ اور رمضان کے روزے، اور اس کے بعد جو ہے ایک رکن عمل جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اسے بدنی عبادت بھی کہا جاتا ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ اس کے اندر ایک زکوٰۃ کا بہت بڑا ایک حصہ اور رکن عبادت ہے، جس کے جو ہے اسے خصوصاً رمضان میں ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ جو ہے پورا سال جب نصاب کی استطاعت ہو جاتی ہے یا مکمل دن ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج ماحول مسلمانوں کا ایک بنا ہے کہ رمضان کا انتظار رہتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ضرورت مندوں اور مسکینوں کو عطا کرنا اور اس میں جو ہے خیرات کرنا، ان کے ضروریات بھی پورے ہو جائیں گے، یہ سوچ کر اسے رمضان میں ادا کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن زکوٰۃ اس کے ہی کچھ جو ہے مختصر تعلق سے کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی تاکیدیں بھی آئی ہیں اور وعیدیں بھی آئی ہیں۔ پہلے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ یہ زکوٰۃ اسے کہا جاتا ہے جو اپنے مال میں سے چڑھتا ہی ایک حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ مالدار کے واسطے ضروری ہے، ہر کسی پر فرض نہیں ہوتا۔ اب اس میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کون کون جمع ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں جمع ہوتے ہیں، بہت باریکی اور نازک مسائل ہیں، کبھی معلوم کر کے انشاءاللہ عمل کریں۔ ایسے سارے چیزیں جو ہے نا معلوم کر کے عمل کرنا ضروری ہے۔ کچھ باریک مسائل رہتی نہیں، اس میں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو میں میرے دل سے بڑھا کر دیتا ہوں، تب بھی شریعت کا جو ہے وہ مکمل عمل ادا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا کم مہینہ میں اس میں کم کر لیتا ہوں، تب بھی اصول برابر نہیں ہوتا۔ اس کے واسطے کیا کرتے ہیں،
کہ ایک مسلمان کے اوپر 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتا ہے۔ ایک جو ہے سونا، دوسرا چاندی، اور تیسرا مال تجارت یعنی بزنس لائن سے جو چیزیں ہوتی ہیں بیپار کے اعتبار سے۔ چوتھا ہے پیسہ یعنی کیش اکاؤنٹ، ہمارے بیرو میں ہو، تجوری میں ہو، بینک میں ہو، یا لوگوں پر قرضہ ہو، ہمارا مال ہے، آنے کا ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب اس کے رقم ہونی کتنی؟ تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، 7.5 تولہ سونا ہو۔ اب اسے سمجھانے کی خاطر علماء نے جو ہے اس کی فہرست نکالی ہے، تولوں کے حساب سے، اس کے گرام اور جو ہے اس کے رقم کے حساب سے۔ تقریباً تولہ لگ بھگ 11 گرام 8 ملی گرام یا پھر 9 ملی گرام، یا آسان حساب سے 11 گرام سمجھ رہے ہیں۔ اس حساب سے 86.5 یا 80 پر 7 گرام چاندی کا ہونا، یا 7.5 تولہ سونا رہنا، یا پھر لگ بھگ اس کی قیمت کا حساب لگا لیں گے۔ آج کے حساب سے 1,80,000 یا پھر 2 لاکھ روپے بنتے ہیں سمجھو چاندی کی۔ اب یہ 2 لاکھ روپے کے اوپر سے بندہ زکوٰۃ پورا نہیں نکالتا۔ 2 لاکھ روپے سمجھو زکوٰۃ کے میرے پاس جمع ہیں، تو اس میں سے قرض کو بھی دیکھا جائے گا۔ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے ہیں تو 50,000 روپے کسی کو قرضہ دینا باقی ہے، تو وہ بھی اس میں سے نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی لائٹ بل، دودھ بل، دکان کا بل، یہ بھی 30, 40, 50,000 تک بیلنس ہے، تو اس کے بھی مائنس کرنا پڑے گا۔ یہ سارے جانے کے بعد تقریباً 60,000 روپے تک ہمارا پاس پیسہ بچ گیا، تو اس حساب سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 60,000 روپے 1 سال سے ہمارے پاس زائد ہیں، یا پھر اس کے برابر سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت، ریئل اسٹیٹ کرنے والے ہیں، گاڑیوں کا ڈیلنگ کرنے والے ہیں، یا کوئی چیزیں لائیں بیچنے کے واسطے اس پر تجارت کر رہے ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، فیکٹری میں چیزیں استعمال ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا کر رہے ہیں، رد و بدل کر رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس حساب سے 100 روپے کے 2.5 روپیہ، 1,000 کے 25 روپے، 1 لاکھ روپے کے 2,500 روپے بنتے ہیں۔ یہ صاحب نصاب ہیں۔ بہرحال ہر سال ہمارے پاس یہ سارے مسائل پیش ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نہیں، بندوں کو اللہ نے مال دیا ہے، آج ایسے مسلمان خستہ حالت میں نہیں ہیں، 50-60 ہزار کوئی حیثیت کچھ نہیں، معلوم ہی نہیں، لاکھوں روپیوں کے مسلمان ہیں جن کے بینکوں کے اندر بینک والے الٹا انٹرسٹ ڈال کر ان کو بن رہی، الٹا ہمارے پیسے کو بینک والا بیاج بن کو دے رہا، ایسے بینکوں کے اندر موجود ہیں۔ مواشی جانور، جو بڑے بڑے جانور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جانور موجود ہمارے پاس، ایک گھر ضرورت کے واسطے، دوسرا اوپر بلڈنگ بن لیے یا دوسری جگہ بنا کر کرائے پر چھوڑے، لیز کے اوپر ڈال دیے ہیں، ضرورت کے واسطے ایک گاڑی، دکھانے کے واسطے 4 گاڑیاں میرے پاس، کام نہیں آتی سو بازو کھڑا کو چھوڑے سو گاڑی بھی ایک، یہ سارے چیزیں ہیں۔ غریب نہیں سمجھا جاتا اسے، دنیا کے واسطے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کسی کو نہیں پوچھتے۔ زکوٰۃ کا، فطرے کا، صدقے کا سوال آتا تو حضرت یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، 90 روپے بڑی رقم معلوم ہوتی ہے فطرے کی، 2,500 لا کے دیکھو کیسا بھی دینا سو ہے، کنجوز لوگا، بخیل مسلمان ہیں آج بھی ایسے، نہیں بول کر نہیں۔ اللہ نے دل والوں کو بھی رکھا ہے، بخیلوں کو بھی رکھا، مال دے کر بھی آزماتا ہے، چھین لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو بندہ دیتے رہتا نا اسے اللہ اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی میرا میرا بول کر دیکھ کر جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے استعمال نہیں کرتے،
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ نے نبی سے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے مسلمانوں کو عذاب شدید اور علیم کی خوشخبری سنا دو، یعنی بڑا عذاب، چھوٹا نہیں ہے یہ نقصان۔ دوسری آیت میں فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ کل روز قیامت ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سونا، ان کا چاندی، ان کا مال، پیسہ، دولت، ان چیزوں کے جو ہے زیور بنائے گا آگ میں، جہنم کی کھولتی آگ سے بنا کر ان کو داغا جائے گا، بدنوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے چہروں پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو دنیا میں تم اپنا بنا کر سمجھ کر رکھتے تھے اور اللہ کے واسطے خرچ نہیں کرتے تھے، لو آج اس کا مزہ بھی چکھ لو۔ یہ طرح کا عذاب ہوگا۔ دوسرا ڈبل وہ عذاب ہوگا جو غالباً بلا عذر یا کاری، دکھاوے کے واسطے مسلمان مرد سونا استعمال کرتا ہے، جبکہ حرام ہے مسلمان مرد کے واسطے سونے کا پہننا حرام ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں، اللہ حفاظت کرے، بعض مسلمانوں کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھیاں ڈال کر مسجد میں گھس کر نمازہ بھی پڑھ لیں۔ پہننا حرام ہے بولے تو ڈالنے کو مسجدہ میں بھی گھس جا رہی ہے، علم معلوم نہیں، کیونکہ پیسہ اور دولت کی ایک ایسی چیز ہے نہیں، سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اسی گھمنڈ اور تکبر اور ریاکاری میں انہی دولت کے بل بوتوں پر بڑے بڑے ظالم اور مجرم جو ہے تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور ان کا نام و نشان تک اللہ دنیا سے مٹا کر رکھ دیا۔ فرعون آیا، شداد آیا، نمرود آیا، حامان آیا، کیا خزانے تھے شداد کے، بار بار ہم سنتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی عاجزگی نہیں تھی، دولت کا گھمنڈ تھا، جب زبان بولتی تو دولت بولتی تھی۔ آج میرے پاس ہے بول کر میں مرد ہوں، مجھے حرام ہے لیکن میں پہنتا نہیں، اور میں دولت ہے میرے پاس، میرا مال، میرا دولت، میں پہن کر چلوں، حضرت بولتے رہتی، کیا حضرت کے ابا کا مال، کیا میں دولت، ان کو کی پیٹ میں جلن، کسی کو کچھ پیٹ میں جلن نہیں، لیکن ہوشیار کرانا، آگاہ کرانا، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو آپ کے سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے۔ باقی عمل کرنا نہیں کرنا وہ باقی آپ کی مرضی، اللہ سے آپ کے تعلقات جڑ جاتے ہیں، جو بچ گیا سو کامیاب ہو گیا، اور جس کی زبان دولت بولی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ عذابوں میں سے ایک نقصان دنیا میں بہت بڑا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا، علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ جو مالدار جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بستے ہیں اور وہ بخیل استعمال کرتے ہیں، کنجوسی استعمال کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ کو نہیں نکالتے، تو اس گلی میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں نحوستیں اترتی ہیں، جسے ہمیں موٹی زبان میں دلندراگی ہے نہیں، یہ گلی میں اترتی ہے، گاؤں میں اتر جاتی، گھروں میں اترتی۔ ایک نقصان پھر فرمایا کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اللہ ان کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ان کے مال کو اور بڑھا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے بری ہو جاتی ہے، اس کا مال یا تو چوری بھی ہو سکتا ہے، یا تو کسی کے حوالے بھی ہو سکتا ہے، یا کہیں جو ہے لوگ کوئی قرضہ لے کر جو ہے اس کو ڈبا بھی سکتا ہے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا کہ اس کے اندر سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے، دن بہ دن وہ پیسہ گھٹتا چلا جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ یہ نہ ادا کرنے کے کیا ہی یہ نقصانات ہیں۔ اور ادا کرنے کے تعلق سے فرمایا کہ زکوٰۃ کو دینے والا بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا بھی، اس سے بڑھ کر اور کیا۔ ہمیں اپنی مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، دگنا کرنا چاہتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ اپنی مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری،
اپنا جو کچھ ہوتا تھا نبی کے ایک ارشادات پر سب کا سب خالی کر دیتے تھے گھروں کے اندر سے. ہمیں کچھ حصہ ہی نکالنا ہے، پورا مال تباہ کرنا نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے حکم پر کھجوروں کے باغوں کے باغ کو وقف کر دیتے تھے اللہ کے راہ میں. زمین کے ساتھ باغ بھی، درختاں، سب کچھ. تو اس زمانے میں مدینہ اور مدینے کے اندر اس دور میں جو آج امپورٹنٹ اور ضروری کیا ہے آج کے زمانے میں، اس سے 10 گنا زیادہ ضروری اور قیمتی کھجور اور کھجور کے درخت، کھجور کے باغات ہوتے تھے. کتنے بڑے بڑے باغ ہوتے تھے. صحابہ جو ہے بیت المال میں اور وقف کر دیتے تھے نبی کے حکم پر. جنگ تبوک کا وقت آیا، اللہ کے نبی اعلان کرے جس کے پاس جو کچھ ہوگا لا کر جمع کر دو. سارے صحابہ کرام گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے گئے، گھر کے اندر جو کچھ جنگی سامان، کھانے کا سامان، پیسہ، کپڑا، جو کچھ بھی تھا، گھر والوں کو آدھا چھوڑا اور آدھا اٹھا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرے. وہ آدھا کرنا بھی کوئی کم نہیں تھا، بہت بڑی رقم، بہت بڑی چیز ہوتی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا بوریا لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے. حضرت عمر کا جو آدھا حصہ لایا ہوا تھا، بہت بڑا بوریا تھا، وہ ان کا تھیلا. ان کا ابوبکر کا چھوٹا تھا. حضرت عمر سوچتے تھے کہ میرا بوریا بہت بڑا ہے، ابوبکر کا چھوٹا ہے، کم لائے رہیں گے، بہت زیادہ میں خود لایا ہوں. اللہ کے نبی پوچھے عمر کیا لائے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ تھا وہ گھر والوں کو آدھا چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں لایا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صدیق تم کیا لائے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، گھر میں جو کچھ تھا سب سمٹ کر لے کر آ گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا گھر والوں کو کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آ گیا. جو تھا چھوٹا سا سب کو سمٹ کر لا کر دے دیا. کیا یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے؟ اللہ نے ان کو دیا نہیں، نوازا نہیں. ان کی تعریف کی گئی قرآن کے اندر، رہتی دنیا تک ان کے مثالیں زندہ رہ گئی. مرنے سے پہلے اللہ ان کو جنت میں ان کے مقامات دکھا دیا. کس وجہ سے تھی؟ صرف خرچ کرنے کی وجہ سے تھی. خرچ کرنے کی. خود اپنے پیوندار کپڑے پہنتے صحابہ، ضرورت مندوں کو اچھے خاصے کپڑے پہناتے تھے. آج اگر ہمارا دینے کا کوئی ماحول ہے تو یہ نہیں سمجھنا، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ پکا اور سچا مومن مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، کھانے کھلانے کا مہینہ ہے، خیرات کرنے کا مہینہ ہے. میں اچھا برانڈڈ کپڑا پہنوں، دینے والے فقیر کو بہت سستا اور گھٹیا مال دے دوں، یہ تمہارے دینے سے نہیں دینا بہتر ہے. اللہ کے یہاں حساب کا روز قیامت دینا پڑے گا. اس وقت تو تمام چیزیں ہی زکوٰۃ کے مسئلے سے دوستوں بزرگوں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدیں بھی دی، خوشخبری بھی دی اور اس کے عذابات بھی بتائے. مسلمان تو مسلمان، عام انسان تو عام انسان، میں اور آپ ایک واقعہ بار بار بزرگان کرام عوام کے سامنے سمجھانے کی ترغیب دیتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا واقعہ کے سامنے ہے. وہ مالدار بننے کی خواہش رکھتے تھے. اللہ کے نبی سے اصرار کرتے کہ دعا کرو میں مالدار بن جاؤں. اللہ کے نبی نے دعا کی اور حضور کی دعا کی برکت سے وہ جانوروں کو پالنے لگے. اتنے بڑے مالدار بن گئے کہ مسجد نبوی سے دور ہوئے، دوسری گلی بدلے، مدینے کے باہر گئے، جنگلوں میں جا کر رہنے لگے کہ جگہ تنگ ہو گئی. اتنے بڑے مالدار بن گئے. جتنے بڑے دولت مند اور مالدار بن گئے تو دنیا کی محبت نے دل میں آ کر جگہ بنا لی، ہرس اور لالچ ان کے دل میں اور بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے خود بھیجا اپنے نمائندوں کو، جاؤ جا کر فلانے کے صاحب کے پاس سے زکوٰۃ لے کر آؤ.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ، ابھی نہیں، میں خود پہنچا دیتا ہوں۔ نبی نے بھیجے تھے قاصد کو زکوٰۃ لانے، واپس کر دیے، میں پہنچا دوں، تم جاؤ بولا۔ ایک سے دو تین مرتبہ وہی سوال گیا، وہی جواب آیا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ تو جہنم کا ٹھیکیدار بن گیا۔ کون؟ صحابی، نبی کی صحبت میں رہنے والے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جہنم کا ٹھیکیدار بن گیا وہ۔ ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑا سا مال لے کر آئے وہ صحابی، ابو بکر نے ٹھکرا دیا۔ کتنا مال تھا، اس کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، تم نے نبی کے دربار میں بھی پیش نہیں کیا، اب میرے سامنے اتنا تھوڑا سا لائے ہیں اور اسے میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے بھی ٹھکرا دیا۔ حضرت عمر کے پاس لے کر گئے، حضرت عمر نے فرمایا جو مال نبی کے پاس نہ پہنچا ہو، ابو بکر نے ٹھکرا دیا ہو، عمر کی کیا مجال، اسے میں قبول کروں، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لے کر چلے جاؤ۔ لکھا گیا کتابوں کے اندر بہت جو ہے خراب حالت سے ان کی زندگی گزری، اور پچھتے پچھتاوے سے روتے افسوس کرتے بلکتے ہوئے ان کی موت آئی، لیکن ان کا مال ان کو قائم نہیں رہا، ان کی دولت ان کے پاس قائم نہیں رہی، لیکن وہ اللہ کے دربار میں بھی نہیں پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ صحابی تھے۔ اب ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں ہماری حالت پھر کیا ہوگی۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، اگر آج ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کچھ مال دیا ہے، کچھ دولت دیا ہے، تو خصوصاً رمضان کے مہینے میں اس کا نکالنا، ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ اور باتیں ہیں، لیکن میں 1 گھنٹہ ٹائم بھی بولوں تو شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، تھوڑے 2-4 باتیں ہی صحیح سمجھ میں آ گئے تو اس میں سے ایک عمل کر لیا تو ہمارے واسطے وہی کافی ہے۔ اور فطرہ اور صدقہ مسئلہ، اس کا صدقے کا مسئلہ کیا ہے، اسے سال گزرنا ضروری نہیں، کیا بھی نہیں ہے۔ جیسے قربانی واجب ہوتی ہے، میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو میں قربانی ادا کر دوں تو اس کا ثواب مل جاتا، گناہ بول کر نہیں ہے، نہیں کرنا بول کر نہیں ہے۔ اب فطرہ جو ہے یہ ہر کسی پر، نارمل ہر انسان پر ضروری ہے، اسے فرض دینا، واجب بتانا، نہیں دینا، ایسا کچھ نہیں ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمارے جانوں کا، مالوں کا نقصان اور مصیبتیں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ صدقہ فطر رمضان کا ایسا ہے کہ یہ ہماری جان کا صدقہ ہے۔ جان کو برابر جان بول کر میں بکرا قربانی دیتی نہیں، یہ حقیقت 100 کو 100% یہ ضروری ہے صدقہ فطرہ ادا کرنا۔ ہمارے اوپر سے مصیبت گئی جیسا، پریشانیاں گئی جیسا، ہمارے اوپر کے جو مصیبتیں سب گئے جیسا، حالات بدل گئے جیسا، اور ہمارے جان کا صدقے کے برابر یہ فطرہ۔ اب اس سال کا علماء اکرام کرناٹک کے مشورے کے اعتبار سے صرف 90 روپے فطرہ رکھے ہیں۔ اس میں گھر میں جتنے لوگ موجود رہتے ہیں سب کے ایک برابر، ایک آدمی کے برابر، حصے کے برابر فطرہ ضرورت مندوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جو بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں، فطرے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن صحیح جگہ اس کا لگ جانا بہت بڑی بات ہے۔ اب حضرت کو میرے سے زیادہ معلوم ہے، ہمارے بعض محلے میں حسیرہ بیچنے والے اور چھوٹے موٹے دھندے کرنے والے، ان کو دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ بہت بڑے انہوں فقیرہ رہتے، ان کو دے ڈالیں گے لوگ، لیکن بیاض اور سود کے ان کے دھندے اتنے بڑے چل رہے کہ بڑے لوگ بھی ان کے سامنے کام نہیں آتے، یہ حالت ہے۔ اب ان کو دیکھ کو دے ڈالے تو کیا ہوتا، انہوں ہمارا اماؤنٹ اٹھا کو کسی کی بیاض کو چھوڑا دیتی ہیں۔ تحقیق کرو پہلے، یا تو مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا کہیں کوئی اچھے ضرورت مند مسکین، بیوہ، یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، تحقیق کرو، معلوم کرو صحیح جگہ ہمارا مال لگتا ہے کیا نہیں، ایسی جگہ استعمال کرو، ہمارا دینا بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور اس کا اجر بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔